بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو عدالت سے بہت اہم کیس جو ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ حکومت کا یعنی پراسیکیوشن کا کیا موقف تھا، اور پھر جو پی ٹی آئی کی اہم رہنما ہے، سابق اہم رہنما، ان کا کیا موقف ہے، اور اس کے اوپر عدالت کا کیا حکم آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے 24 نومبر کی اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے رکھی ہوئی ہے، اور جس کے اوپر پورے پاکستان سے جو ہے وہ قافلے رواں ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے وہ اتنی خوفزدہ ہے کہ اس نے پہلے ہی جو ہے وہ تمام راستے اور جو اسلام آباد ہے اس کو بند کر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی جو پروٹیسٹنگ پارٹی ہوتی ہے، کوئی بھی جس کے جو بھی مطالبات ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے مطالبات کیا ہیں، وہ تو میں نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ لیکن ایز اے جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے یعنی آپ نے احتجاج دیکھے ہوں گے، کور کیے ہوں گے، میڈیا پر دیکھے ہوں گے، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت، کاروبار حکومت جو ہیں ان کو کر دیا جائے، اور حکومت کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ وہ ان کے مطالبات کے اوپر مذاکرات کی ٹیبل پر آئے۔ یہی مطالبات ہوتے ہیں، اور یہ بڑے سیدھے سیدھے مطالبات ہوتے ہیں ہر پروٹیسٹنگ پارٹی کے جو اپوزیشن ہوتی ہے، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، جہاں کہیں بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، میں دوسرے کئی ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکومت کے پاس اتنے ایتھکس نہیں ہوتے کہ کوئی 2-4 بندے وہ تختہ اٹھا کے یا اپنے پوسٹر اٹھا کے ایک جگہ پر 10 20 50 100 بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ ہمارے ساتھ یہ حکومت کی طرف سے یا کسی گروپ یا شخص کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو ملک کا نظام جو 75 سالوں میں کیونکہ ہوا ہی نہیں ڈیولپ، اس کے ایتھکس جو ہیں وہ تو آپ سب نے رجیم چینج کے بعد دیکھ لیے ہوں گے کہ جس ملک کے اندر آج 2024 میں بھی ریاست جو ہے وہ میاں بیوی کے ان کے بیڈ رومز کی ویڈیوز بنا کر، پرائیویٹ ویڈیوز بنا کر، اور پھر ان کے بچوں کو دکھا کر ان کو بلیک میل کر کے اپنے مطالبات منوائیں، وہاں ایتھکس کی بات کرنا کم عقلی کی بات ہے۔ دوسرا، انصاف کی بات کہ اگر کسی ملک میں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، جو کہ آج کل ایک سو کارڈ سپریم کورٹ ہے، اس کے جسٹس صاحبان اگر اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہوں تو پھر وہاں پہ میرا خیال ہے کہ انصاف کرنے کی بات جو ہے وہ بھی بالکل ایک فضول بات ہوگی، اور بالخصوص جب چیف جسٹس جو ہے کسی ملک کا وہی ایک بے اختیار اور وہ مظلوم ہو، تو پھر وہاں انسانی حقوق یا آئین اور قانون کی بات یا شہری حقوق ان کی بات کرنا وہ ایک وقت کا ضیاع ہے۔ تو انہوں نے یعنی وہ اپنے پروٹیسٹ کرنے والے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے جب وہ کوئی چھوٹا سا پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو مہذب ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کے پاس کوئی نہ کوئی آتا ہے اور وہ نوٹس لیتے ہیں اور ان کے پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے بہترین راستہ یہ ہوتا ہے، لوگ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ روڈ بلاک کرنے سے فٹافٹ پیغام اوپر پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی مذاکرات کرنے آ جاتا ہے، ان کا معاملات جو ہے وہ سالو کرنے، لیکن اور ان کے مقاصد حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے وہ ٹائر لے آ کے جلاتے تھے، گاڑیاں ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑیاں کر کے سڑک بلاک کر دیتے تھے۔ لیکن اب کی بار جب عمران خان نے 24 نومبر کی کال دی ہے، تو ابھی ایک دن گزشتہ رات سے ہی حکومت نے خود پورا اسلام آباد کنٹینر سٹی بنا دیا، ہزاروں کنٹینر لگا کر، یہ فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، تصویریں مختلف، یہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اور اسلام آباد کی طرف آنے والے تمام راستے، لاہور سے، موٹر وے سے، جی ٹی روڈ سے، منڈی بہاؤالدین، جہلم، چکوال، اٹک، یہ سارے بند کر دیے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت پنجاب اور اسلام آباد کا جو زمینی راستہ ہے وہ تمام پاکستان سے کٹ چکا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو بلوچستان سے چلتے ہوئے قافلے ہیں وہ کے پی کے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے منزل یعنی اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ سندھ سے قافلے تقریباً پہنچنے والے ہیں، لیکن پنجاب سے لوگ بہت پہلے اسلام آباد راول پنڈی جو ہیں وہ منتقل ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ابھی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی ریلیاں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی رات کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ان کے لیے سونامی روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اب بھی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، حکومت کا اپنے طاقت کے نشے میں بالکل جو ہے وہ مست ہے۔ ادھر دیکھیں پارا چنار اور ایسی جگہوں پہ جو دہشت گردی اور جہاں پر پروٹیکشن دینی چاہیے تھی وہاں وہ دے پا نہیں رہے، لیکن تمام سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ یہ دیکھیں پولیس جو ہے وہ کی گئی گاڑیاں رینجرز FC وہ اسلام آباد کی طرف جا رہی ہیں، تو پھر دہشت گرد جو ہیں وہ تو کھلے ہیں، ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ عام اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور حکومت جو ہے پچھلے 2 سال سے وہ صرف PTI اور پر امن سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کریش کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کی جائیدادیں گرائی جا رہی ہیں، ان کی رات گئے بھی مختلف جگہوں پر جو ہیں PTI کے جو ورکرز اور کینڈیڈیٹس ہیں اور MNA MPs ہیں ان کے ڈیروں کے اوپر گھروں پر چھاپے مار کر توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور ان کو جو ہے ہراساں کیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے PTI کی سابق رہنما شری مزاری ان کے اوپر جو کیس تھا، جو کہ وہ کیس یہ تھا کہ کسی زوم میٹنگ میں انہوں نے پلاننگ کری تھی کہ جی ہم جو ہے 9 مئی کا وہ جو اس طرح کریں گے، یہ والی ساری کارروائی کریں گے۔ دیکھیں بھی ٹرانسپیرنسی تو وہ ہوتی ہے کہ جو پہلے سے ہو۔ بھئی 9 مئی کو آپ نے جب اس میں عمران خان کو گرفتار کیا تو اس وقت تو جو ہوا وہ ایٹ ونس یا سڈن ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بریت کی درخواست دی ہوئی تھی جو ہے وہ عدالت میں، جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صفحہ مثل پر جب چالان جمع ہو جاتا ہے 173 کی رپورٹ، تو پھر اگر اس شہادت کے اوپر پارٹی سمجھے کہ جی ہمارے خلاف کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے جس کی سزا ہو سکے تو ایک درخواست دی جاتی ہے۔ قانون کی یہ پروویژن ہے، تو پھر پراسیکیوشن نے یا دوسری پارٹی نے ثابت کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت یہ جواب آیا کہ جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم پیش کریں گے۔ وہ بھئی کب کریں گے؟ تو عدالت نے دیکھیں جی بالکل یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو آگے جا کر ہائی کورٹ میں یہ بالکل جو ہے اڑ جائے گا، یعنی عدالت نے پھر بھی کہا ہے ابھی تک جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ بھائی جب قانون کہتا ہے، ایسے ججز موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ قانون ہے کیا، قانون کہتا ہے کہ جب بھی چالان جمع ہو جاتا ہے تو صفحہ مثل پہ کوئی شہادت ایسی نہیں ہے تو وہ جو ہے آپ بریت کی درخواست تو اس کو منظور کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جب حکومت کی طرف سے یا پراسیکیوشن کی طرف یہ آیا کہ بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم پیش کریں گے، بھی ثبوت کب پیش کرنے ہیں؟ ثبوت تو سارے 173 کی رپورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی ہے، تو اب وہ جو ہے ہائی کورٹ میں ظاہر چیلنج ہوگی اس آرڈر کو جو ٹرائل کورٹ کا ہے۔ تو یہ ایک ایسا آرڈر ہے کہ جو بالکل سسٹین رہنے والا نہیں ہے، اور وہاں سے یہ ان کی شری مزاری کی اور دوسرے جو ہیں اس میں دیکھیں نا جی باقی لوگ، یہ سب وہ لوگ تھے جن کے اوپر جبر کاٹ کے انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دلوائی تھی، جبکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹس جو ہے اس کو بھی ڈینائی کر چکے ہوئے ہیں، کیونکہ پولیس کسٹڈی میں جو بھی کوئی ہوتی ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کی کوئی قانون کی نظر میں ویلیو نہیں ہوتی۔ جی شری مزاری کے جو لائر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے ہائی کورٹ میں۔ تو اس طرح سے اب تک کی جی یہ ڈیولپمنٹ تھی۔